یاد رکھیے گا اس اندھیر نگری میں درویش کامل طبیب ملت کا چراغ وہ کیا ہے؟ وہ چراغ یقین اعظم کا چراغ، وہ چراغ اللہ کی محبت کا چراغ ہے، وہ چراغ عشق الہی کا چراغ، وہ چراغ یقین محکم کا چراغ ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اس بات کو آپ نے اپنے پلے باندھ لینا ہے کہ آزمائش یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اس آزمائش میں سرخروئی اللہ کے ساتھ رجوع کرنے سے ہے، نہ کہ اس کی طرف سے بھاگنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل اللہم، اللہ سے یوں عرض کریں، مالک الملک، اے اللہ مالک الملک تو ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سلسلہ شرح اسماء الحسنہ کے دوسرے سیزن کے اس نئے ایپیسوڈ کے اندر، چوتھے ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسم مبارک المعز پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور عمل کر کے فیوزات، برکات، ثمرات، بہاریں حاصل کرنے کی، سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت کا اسم مبارک المعز، بڑی عظمتوں والا، بڑی شانوں والا، بڑی رفعتوں والا اسم مبارک المعز، جس کا ترجمہ ہے عزت دینے والا، اور اس کے اعداد ہیں 117۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے عزت دینے والا۔ عزت و ذلت دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ دور دراز کے گاؤں سے، چھوٹی چھوٹی بستیوں سے، غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا اس کا کام ہے، اس کی قدرت ہے۔ غلاموں کو بادشاہی عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں اور خلعتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمنامی کے عمیق گڑھوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین کے مولا کی قدرت ہے۔ کبھی وہ مصر کے بازاروں میں بیچتا ہے، کبھی وہ اندھیرے کنویں میں پھینکتا ہے، اور کنویں کے اندھیروں سے اور کنویں کی پستیوں سے نکال کر شاہ مصر کر دیتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور کبھی وہ نمرود جیسے ظالم، جابر اور حاکم کو ایک مچھر کے ذریعے سے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کبھی بنی اسرائیل کو غلامی میں سال ہا سال رکھتا ہے، اور کبھی مشہور
ہو جانے والے غلامی میں فرعون کی غلامی میں سے موسیٰ کو نکال لاتا ہے اور غلامی سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کے دست قدرت میں ہے کہ جسے چاہے عزتوں سے مالا مال کر دے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا اور گمنام کر دے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کا ترجمہ سمجھنے میں سمجھ چکے ہوں گے۔ آیت مبارکہ ہے ان العزت للہ جمیعا، کہ ساری عزتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کوئی شخص عزت دار ہے تو وہ عزت کا مالک نہیں ہے، اگر وہ کسی عزت کا مالک ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اس کی عطا کے بغیر نہیں، کیونکہ عزت اسی کی طرف سے ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آزمائش ذلت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ آزمائش کو ذلت سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آزمائشیں آتی ہیں سکھانے کے لیے آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں سکھا کر چلی جاتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں کوئی سبق دے کر جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو رجوع اللہ کی طرف کرنا، اور ان دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ عزت دینے والا بھی وہ ہے اور ذلت دینے والا بھی وہ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو بھی یاد رکھنا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، نہیں، مع العسر یسرا، میم عین مع، ساتھ مشکل ہے ایک طرف تو ساتھ آسانی بھی ہے۔ اب مشکل کا دورانیہ، پریشانیوں کا دورانیہ، آزمائشوں کا دورانیہ، وہ آپ نے خود بڑھانا ہے اور خود ہی گھٹانا ہے۔ مشہدی صاحب، کبھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، انسان پر پریشانیاں آتی ہیں تو وقت لگ جاتا ہے، عمریں بیت جاتی ہیں، نسلیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں، نتیجتاً ذہن میں برین واش یہ ہوتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، کالا علم ہو گیا ہے، حاسدوں کی نظر لگ گئی ہے۔ یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم گردش ایام میں ہیں، ہم آزمائش میں ہیں، یہ نہیں ذہن میں آتا، اور نتیجتاً انسان بھاگ دوڑ میں اللہ کی راہ کو بھول کر ان غلط رستوں کو، اس اندھیر نگری میں قدم رکھتا ہے کہ جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس اندھیر نگری میں درویش کامل طبیب ملت کا چراغ، وہ کیا ہے؟ وہ چراغ یقین اعظم کا چراغ ہے، وہ چراغ اللہ کی محبت کا چراغ ہے، وہ چراغ عشق الہی کا چراغ ہے، وہ چراغ یقین محکم کا چراغ ہے۔ تو جب کبھی آزمائش آئے تو اسے طویل دورانیہ آپ نے خود کرنا ہے، اور اس دورانیہ کی جو طوالت ہے اسے کم بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ طریقہ سن لیجیے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، اس بات کو آپ نے اپنے پلے باندھ لینا ہے کہ آزمائش یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اس آزمائش میں سرخروئی اللہ کے ساتھ رجوع کرنے سے ہے، نہ کہ اس کی طرف سے بھاگنے سے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، اور وہ مثال بہت سوں کو دی اور بہت سوں کو سمجھ بھی آئی، فقیر نے بھی سمجھی اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھ کر۔ آج آپ کو وہ مثال دینے کے لیے میں مقناطیس کی مثال جو دیتا ہوں
اس کے لیے میں اس انگوٹھی کا استعمال کر رہا ہوں۔ ایک طرف یہ بھی مقناطیس فرض کرتے ہیں اور یہ بھی مقناطیس ہے، جب ان دونوں کا رخ صحیح سمت میں ایک دوسرے کی طرف کرے تو وہ آپس میں چمٹتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا رخ بدل دیا جائے، مشدی صاحب یہ رخ سمجھیں کہ ٹھیک ہے، اب رخ بدلا تو کیا مقناطیس جڑ رہے؟ نہیں جڑ رہے۔ فرض کیا مقناطیس، مثال دے رہا ہوں، نہیں جڑیں گے۔ اس میں سے ایک کو آپ اللہ کی رحمت گردان لیں اور ایک خود کو گردان لیں۔ اب آزمائش ہے، مطلب رحمت اس طرف ہے اور آپ کا رخ بھی دوسری طرف ہے۔ اب آپ زور لگا لیں اس مقناطیسوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، لیکن ایسی طاقت ان میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ جڑ نہیں رہے بلکہ دور ہو رہے۔ اور اگر آپ کا رخ سیدھی سمت ہو گیا بڑی دیر کے بعد، لیکن اس کا رخ ادھر ہی ہے، الٹا ہے دوسرے مقناطیس کا، تو اب پھر مشدی صاحب بڑی توجہ سے آپ ضرور اس چیز کو اس تجربے سے گزرے ہوں گے۔ اب اس مقناطیس کو اس کے پیچھے کریں تو وہ آگے آگے بھاگتا ہے۔ اس مقناطیس کا رخ ادھر کر دیں اور اس کا دوسری طرف صحیح سمت کر دیں، اور اس کا صحیح سمت نہ ہو تو اس کو اس کے پیچھے بگائیں، وہ آگے بھاگتا ہے۔ اسی طرح سے رحمت اور آپ ہے، یعنی اس کی رحمت آپ کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن آپ کا رخ دوسری طرف ہے۔ نتیجتاً وہ طاقت کشش وہ نہیں پیدا ہو رہی، تو اس طاقت کشش کو پیدا کرنے کے لیے آپ کا رخ بھی ادھر ہونا ضروری ہے، آپ کو بھی رجوع اللہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اپنا رخ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آزمائش بھی ہے تو اپنا رخ سیدھا کر لو۔ کیوں؟ مشکل ہے، ساتھ آسانی ہے۔ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ وہ مشکل، وہ آزمائش چند لمحوں کی ہوگی اور رفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ انک علی کل شیء قدیر بیدک الخیر، بلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا پھر مشکلات ختم ہوتی چلی جائیں۔ امید ہے یہ میری مثال آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اسی مبارک المعزو کے 117 عدد ہیں، اور 117 عدد کو جب آپس میں جمع کریں تو 9 بنتا ہے، یعنی جب آپ اسے 9 دن کے لیے پڑھیں گے، جب آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو 9 دن کے اندر اندر اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ جو شخص پیر یا جمعہ کی رات مغرب کے بعد 40 بار اسم مبارک یا معزو پڑھتا ہے، خدا تعالیٰ اس کی ہیبت مخلوق میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد پیر یا جمعہ کی رات میں 140 بار یا معزو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت و حرمت مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور وہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا اور اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ جو کوئی 140 دن تک 140 بار روزانہ بلا ناغہ یا معزو پڑھے گا، دنیا اور آخرت میں عزت پائے گا۔ پڑھنے کا آغاز پیر یا جمعہ کی شب سے کرے۔ اگر کوئی شخص اس میں مبارک یا معزو کا بکثرت ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل و کرم کے ساتھ جملہ خرافات اور اشرار عالم سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے وہ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص
اسم مبارک یا معیزو کو بکثرت ورد کرتا ہے تو اسے اور کمالات کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ملے گا، اسے دنیا کے لوگوں پر برتری، فوقیت اور غلبہ عطا ہوگا، حکام کی نظر میں اس کی عزت ہوگی اور خلقت میں اس کی تعظیم و تکریم ہوگی۔ جو شخص رات کو 1000 مرتبہ اسم مبارک یا معیزو پڑھ کر صبح کو کہیں سفر میں جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اسے سفر میں کوئی ایذا یا تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کا سارا سفر خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ طے پائے گا اور وہ سفر سے بخیریت واپس آ جائے گا۔ جو شخص اسم مبارک یا معیزو کا بکثرت ورد کرے گا اور اپنے ورد میں رکھے گا، وہ اپنی اور دوسرے ہر ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا خاص خیال رکھنے والا بن جائے گا، اپنے لیے کبھی کوئی ذلت یا حقارت کی بات گوارا نہیں کرے گا، ہر وقت اپنے کردار، اپنے چال چلن کی حفاظت کرے گا اور حتی المقدور کسی ایسے کام کے قریب بھی نہ پھٹکے گا جس میں کوئی ذلت کی بات ہو، یا اس سے کوئی کام ایسا سرزد ہی نہ ہوگا کہ جس میں کوئی کمی کی بات ہو، کوتاہی کی ہو، خطا کی ہو، ذلت کی ہو، رسوائی کی ہو۔ جو شخص بروز دوشنبہ یا بروز جمعہ بعد نماز مغرب 40 بار اس اسم مبارک کو پڑھے گا، ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ سرکار پیر صاحب ایک عمل بتاتے ہیں بہنوں بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے کہ جن کے شوہر ان کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آتے اور سسرال میں عزت نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے، شوہر پڑھ سکتا ہے، بیوی بھی پڑھ سکتی ہے، دونوں کی طرف سے کوئی مسائل ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، محبت میں کمی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نچاکی ہے، اولاد نافرمان ہے، کوئی بھی ایسا کام ہے جس سے گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہے، تو یا معزو یا عزیزو 313 مرتبہ، یا معزو یا عزیزو 313 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی گھر میں امن و سکون ہوگا، اور جہاں کہیں سے بھی نفرت کے جو شعائیں ہیں، نفرت کے جو اثرات ہیں وہ آ رہے ہیں، حقارت کے اثرات آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائیں گے۔ عداوت و تفریق تک کے معاملات کو سلجھتے ہوئے دیکھا ہے، یا معزو یا عزیزو کو 313 پڑھنے والوں کے حالات بہتر ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔